تو مرد مہر دے گا، عورت تو لے گی، لیکن اللہ نے یہ کیا کہ نہیں، نصف بیٹے کے مقابلے میں نصف دیا۔ تو وہ جو ٹوٹل ایکویلٹی ہے، ایک دور ایسا آیا تھا یونی سیکس ڈریس، ایسا لباس جس میں پتہ ہی نہیں چل سکے یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ یورپ میں بہت عام ہوا تھا، جس زمانے میں یہ ایک خاص تحریک چلی تھی ہپیز، تو وہ بڑے گندے میلے کچیلے بھی رہتے تھے، وہ یوں سمجھیے اینٹی سوشل، ان کے اندر یونی سیکس ڈریس تھا۔ تو اس حوالے سے اسلام نے مساوات دی ہے، لیکن اس کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں یہ مساوات نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے۔ ایک وزن آپ نے اٹھانا ہے، کوئی لے کے جانا ہے، ایک بچہ ہے ایک جوان ہے، آپ دونوں کے سر پر برابر وزن ڈال دیں گے تو یہ انصاف ہے؟ یہاں برابری غلط ہو جائے گی۔ اسی لیے عجیب بات ہے، یہ قرآن نے انصاف کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، عربی کا لفظ ہے انصاف، نصف نصف کر دینا، نصف نصف، انصاف نصف، باب افعال قرآن میں آئے نہ حدیث میں آیا، جسے ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ عدل اور قسط کے الفاظ آئے۔ ترازو کے اندر اگر ایک بازو اس کا جو ہے جہاں سے آپ پکڑ رہے ہیں ادھر چھوٹا ہے ادھر بڑا ہے، چھوٹے والے میں زیادہ وزن ڈالیں گے اس کی نسبت، تب وہ ترازو سیدھی رہے گی نا۔ تو عورت پر زیادہ وزن ڈال دیں گے اگر آپ نے مرد کے برابر، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ آج مظلوم ترین جو ہے عورت آپ کو امریکہ میں نظر آئے گی۔ بہرحال یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو سنا دوں، صرف سنا ہی سکوں گا۔ ایک حدیث ہے متفق علیہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ تعالی عنہ، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ اب یہ دیواروں میں آپ کو معلوم ہے اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں مضبوطی سے، اور دیواریں اگر دیوار اکیلی ہے ادھر کوئی دیوار نہیں ہے تو آپ کو کچھ سپورٹ نہ دینی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ چاروں طرف سے دیواریں جو ہے یہ آ کر جڑی ہوئی ہیں آپس میں، یہ ایک دوسرے کے لیے سہارا ہے، چھت ہے وہ جو ہے دیواریں وہ سہارا دے رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے مختلف تو ہوں گے لوگ، لیکن وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک عمارت اس کے اجزاء۔ دوسری حدیث بھی متفق علیہ، حضرت نعمان بن بشیر سے رضی اللہ تعالی عنہ، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنین کی مثال باہم ایک دوسرے سے مودت، توادہم مودت محبت، اور تراحمہم ایک دوسرے پر رحم کرنا، بالکل ایک جسد کے مانند ہے۔ اس سے بلیغ مثال ممکن نہیں۔ جسد کے بعد میں فرمایا اس کا ایک عضو میں اگر کوئی تکلیف ہے، تو اب یہ کہ آنکھ دکھ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، رڑک ہو رہی ہے، تو باقی جسم کا دفع کرو آنکھ کو، میں تو سوؤں گا یہ ایک آنکھ لگ جاگے نہیں، سارا جسم جو ہے وہ جاگتا ہے، اور بخار ہوتا تو پورے جسم کو ہوتا ہے۔ انفیکشن آپ کی یہاں ہوئی ہے، اس انفیکشن سے جو فیور آئے گا وہ پورے جسم پر ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اہل ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے۔ تیسری حدیث متفق علیہ عبداللہ ابن عمر سے، یہ وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھ بھی لی ہے اس کا حصہ، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے کسی کے حوالے کرتا ہے جو چاہو کرو اس کے ساتھ۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی کوئی تکلیف اور اس کے دکھ کو اس دنیا کے اندر رفع کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے آخرت کے دکھوں میں سے کمی کر دے۔ آپ پر سختی ہے، کسی نے آپ کی مدد کی ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اور قیامت کی سختیوں میں سے اگر کسی کا وہ حقدار بنا ہوا تھا تو اسے بچا لے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جس کسی نے مسلمان کو لباس پہنایا، اور یہ لباس دو طرح کا ہوتا ہے، لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا بھی ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپانا،
یہ بھی ہے، اور کوئی اگر کسی کے پاس لباس نہیں تو اس کو لباس دے دینا، یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لباس عطا فرمائے گا۔ اور امام بخاری کی ایک حدیث حضرت انس سے، انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی ضرور مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انصرہ اذا کان مظلوما ارأیت ان کان ظالما فکیف انصرہ، حضور میں اگر بھائی میرا مظلوم ہے تو میں مدد کروں گا، لیکن اگر میں دیکھوں کہ وہ ظالم ہے تو میں کیسے مدد کروں اس کی؟ اب جواب سنیں، قال تحجزہ او تمنعہ، اس کو روک دو اس ظلم سے یا منع کر دو، فإن ذلک نصرہ، یہی اس کی مدد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث نبوی کی ان تعلیمات پر بھرپور طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔